دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے اس سے ڈرانے میں صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تمہیں میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے خود نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص اس کو اپنے آپ سے بچائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا، دائیں بائیں گھومے گا۔ لوگو، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو، میں تمہیں اس کی ایک ایسی صفت بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتداً دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، پس تم یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بڑھ کر جائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، پس تم یاد رکھنا خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسا کہ خلیل اللہ علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا، اگر میں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو پھر تو مجھے رب مان لے گا۔ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں دو شیطان اس کے ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور وہ اسے کہیں گے، بیٹے، یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چڑھوا کر دو ٹکڑے کروا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا، میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہی کہے گا، اے اس رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ اسے یہ اٹھائے بٹھائے گا اور یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بھی بہت زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ دوسری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، اور وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور اسے نام مانیں گے، اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لیں گے، اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین اور پھل کھیتی اگائے گی۔ ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین کا دورہ کرے گا۔ جب مدینے کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا۔ سبخہ کی انتہائی حد پر ظریف احمر کے پاس ٹھہرے گا۔ پھر مدینہ میں 3 بھونچال آئیں گے، اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافقہ عورتیں ہوں گی وہ سب مدینہ سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گی، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا، اول تو ہوں گے ہی بہت کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ امام پیچھے پیروں ہٹے گا تاکہ آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھول دو۔ پس دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گلنے لگیں گے جس طرح نمک پانی میں گلتا ہے، اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے، خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بد حواسی کے حالت میں منتشر ہو کر بھاگیں گے۔
لیکن انہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار، ہر جانور بولتا ہوگا، اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، آ کر اسے مار ڈال۔ ہاں، ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، با انصاف ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیوں کو ہٹا دیں گے، حسد اور بغض بالکل جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا، شیروں سے لڑ کر کھیلیں گے، نقصان کچھ نہ ہوگا، بھیڑیے بکروں کے گلے میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو، تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کوئی برتن پانی سے لبالب بڑا ہوا ہو، سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہو جائیں گے، زمین مثل سفید چاندی کے منور ہو جائے گی، ایک جماعت کو ایک انگور خوشہ پیٹ بھر کھانے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہو جائے، بیل اتنی قیمت پر ملے گا اور گھوڑا چند درموں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی قیمت گر جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا، اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔ دریافت کیا گیا کہ بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں ہونی شروع ہو جائیں گی، دجال کے ظہور سے 3 سال پیشتر سخت قحط سالی ہوگی، پہلا سال بارش کا، تیسرا حصہ بحکم خداوند روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا، پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2 تہائیاں روک لے اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار کی 2 تہائیاں کم کر دے، تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا، نہ زمین سے کوئی پیدا ہوگی، تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے خدا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا رہ جائے گا۔